آواز کی دنیا کے دوستوں، غزل اپنی عمر کے اعتبار سے اگرچہ اپنے اصل معنوں یعنی عورت یا معشوق سے بات کرنا سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، تاہم اس کا رشتہ مترنم آواز سے نہیں ٹوٹا ہے، اور آواز کے لیے ساز سے بھی اس کی محبت قائم ہے۔ معشوق سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کی ملائمت، سنجیدگی، حیا اور اخلاق کا جو اعلیٰ معیار مقرر ہے، آج بھی غزل کی زینت ہے، اور اس کے یہ زیور آج بھی اس کی آرائش و زیبائی سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ اردو شاعری اور ادب کی تاریخ میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آج سے کوئی 700 برس پہلے یمین الدین ابو الحسن امیر خسرو گنگناتے نظر آتے ہیں۔ زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دار میجاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ لیکن دلی سے دکن تک کا سفر کب اور کیسے طے ہوا نہیں معلوم۔ چندربھان بہمن کے بعد قطب شاہی خاندان نے اس قافلے کی رہنمائی کی، اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا بن تو ایک تل جیا جائے نا، کہو ہو جو ہم سے صبوری کرو، کہا جائے اماں کیا جائے نا۔ اردو غزل کا یہ قافلہ دکن سے پھر دہلی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اب اس کی رہنمائی ولی دکنی کے ہاتھ ہے۔ دہلی کی درباری زبان فارسی تھی، تو اردو غزل پر اس کا اثر لازمی تھا، لیکن ولی دکنی نے اپنی عام زبان سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ مزہ دیوے ہے گلروسوں خطاب آہستہ آہستہ، سوال آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ اس وقت دہلی کی ہوا کو عوام کی زبان بھی بہت راس آ رہی تھی، اور اپنے غموں سے چور میر تقی میر کی شاعری لوگوں کے دلوں میں بڑی تیزی سے گھر کر رہی تھی۔ میر تقی میر نے کوئی 5 دیوان تصنیف کر لیے تھے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ میر کے ساتھ اور ان کے پیچھے پیچھے اردو غزل کا ایک بڑا قافلہ موجود تھا۔ خواجہ میر درد، غالب، مومن، ذوق، بہادر شاہ ظفر، شیفتہ، تفتہ، مجروح وغیرہ۔ اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک۔ غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ لیکن مومن خان مومن کے اس شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اس کا بھی وزن تو انہیں ملنا تھا۔ کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہادر شاہ ظفر اگرچہ انگریزوں کی آمد کے ساتھ سیاسی اور جنگی الجھنوں کے شکار رہے، لیکن شاعری کو خود اپنے آپ سے یا حالات سے الگ نہ کر سکے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میر دلی چھوڑ کر لکھنؤ جا بسے تھے، جہاں نواب آصف الدولہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ادھر آگرہ میں اردو غزل کے آنگن میں ایک دوسرا تاج محل سانس لے رہا تھا، نذیر اکبر آبادی۔ نہ صرف عوام کی زبان کا شاعر بلکہ عوام کا پیارا شاعر۔ دور سے آئے تھے سن کے تیرے میخانے کو ہم، بس ترستے ہی چلے 2 گھونٹ پیمانے کو ہم۔ اردو غزل کا قافلہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ کبھی دہلی سے دکن، کبھی دکن سے دہلی، دہلی سے آگرہ، لکھنؤ، پنجاب سے عظیم آباد، کشمیر سے کنیا کماری، پھر سرحدوں سے پار ساری دنیا اس کے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھانے لگی۔ جس جگہ سے یہ قافلہ گزرا نہ صرف اس مقام کو رنگین بناتا چلا گیا بلکہ وہاں کی خوشبو بھی سمیٹتا چلا گیا۔ کبھی صوفیاء کرام نے اسے صوفیانہ تحائف سے نہ صرف مالا مال کیا بلکہ تصوف کے مختلف منازل سے روشناس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیا جہاں خدا شناسی اور حق پرستی اس کی پہچان بن گئی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ غالب اس شعر سے اپنے دیوان کو شروع کرتے ہیں۔
داغ دہلوی اگرچہ اپنی رومانی غزلوں کے لیے مشہور ہیں لیکن تصوف سے بندھے ہوئے ملیں گے۔ کیسا پردہ ہے کہ چلبن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ عوام کی سیاسی اور مادی تحریکوں نے نہ صرف اسے سیدھے طور پر متاثر کیا بلکہ نظموں کو بھی غزلوں کے لباس سے آراستہ کیا۔ علامہ اقبال اپنی نظموں کی وجہ سے شہرت کی معراج پر پہنچے، حالانکہ بنیادی طور پر وہ غزل کے ہی شاعر تھے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ 20ویں صدی کے ساتھ غزل کا قافلہ اپنے لغوی معنوں سے دور ہٹتے ہوئے فلسفہ، سیاست، مقصدیت اور مادیت کی سنگلاخ زمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ پھر بھی فیض احمد فیض، معین احسن جذبی، مجاز، قتیل، مجروح سلطان پوری جیسے شاعروں نے اس کے ریشمی دامن کو کانٹوں کے درمیان بھی تار تار ہونے سے بچائے رکھا۔ پھر اردو غزل کا گہوارہ اپنا وطن آزاد ہو گیا۔ آزاد کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں، ہر طرف ایک خوفناک منظر تھا، خون ہی خون، آگ ہی آگ۔ کہتے ہیں یہ وقت کا طوفان یہاں بھی ہے وہاں بھی، انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ اور انسان اتنا پریشان ہوا کہ غزل کی راہ میں بھی ایک نئی ادبی تحریک خود کو حالات سے الگ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس سمندر میں اتر کر اور اس سے الگ رہ کر بھی کچھ اور بڑے ناموں نے پتوار اپنے ہاتھوں میں سنبھالی۔ باقر مہدی، ناصر کاظمی، پروین شاکر جیسے اور بھی کئی نام گنائے جا سکتے ہیں۔ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔